الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان عبادہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم۔ بے شمار عزتوں کے لائق آج کی اس بزم پاک میں مسند صدارت پہ جلوہ افروز بہت عزتوں کے لائق میری مراد آپ حضرات کی عقیدت و محبت کا مرکز صوفی ارشد محمود اسلمی، اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات میں مزید وسعتیں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو اپنے شیخ کی سچی مخلصانہ اور عملی عقیدت نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، وقت بہت مختصر ہے، چند منٹ سے میرے پاس۔ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک دو منٹ میں عقیدت کا اظہار کر کے ایک دو گزارشات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کی عظمت و شان یہ ہے کہ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر ایک حدیث پاک ذکر کی ہے، ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے گھروں کا چکر لگا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور نے بعد میں پوچھا کہ عمر، تم اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور نیند کو دور کر رہا تھا۔ فرمایا ابو بکر، تم آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے تھے تو عرض کی یا رسول اللہ، میں جس رب کریم سے سرگوشی کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، وہ دلوں کی بات کو بھی سننے والا ہے، اس لیے مجھے اونچا پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ داتا صاحب اس بات کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وجہ یہ کہ بنیادی طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام تھا اس کا یہاں پہ اظہار ہو رہا تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم مقام مجاہدہ میں تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مقام مشاہدہ میں تھے۔ اب عام لوگوں کو چونکہ پتہ نہیں ہے کہ مقام مجاہدہ کیا ہوتا ہے اور مقام مشاہدہ کیا ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مقام مجاہدہ کہ جہاں پہ فاروق اعظم تھے اور مقام مشاہدہ کہ جہاں پر سیدنا صدیق اکبر تھے، آپ فرماتے ہیں کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فرق اتنا ہے کہ جتنا کہ ایک ذرے کو پوری کائنات کے ساتھ، ایک ذرے کو، ریت کے ایک ذرے کو اس پوری کائنات کے ساتھ، آپ فرماتے ہیں جیسے کوئی نسبت نہیں ہے، اسی طرح اللہ نے حضرت فاروق اعظم کو جتنے بھی مقامات دیے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم کے مقامات ہیں کیا ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت جبریل سے حضور نے پوچھا کہ میرے فاروق کے مقامات کیا ہیں، اوصاف کیا ہیں، محامد کیا ہیں، کمالات کیا ہیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کہ جبریل کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے فاروق اعظم کے مناقب بیان کرنے کی
تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ 950 سال کی بھی گزر جائے اور جبریل فاروق اعظم کی شان کو بیان کرتا رہے، 1000 سال کا زمانہ تو گزر سکتا ہے لیکن فاروق اعظم کے مناقب ختم نہیں ہوتے۔ اتنی بلند شان ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کہاں پہ تھے؟ مقام مجاہدہ میں تھے۔ اور حضرت صدیق اکبر کہاں پہ تھے؟ مقام مشاہدہ میں تھے۔ آپ فرماتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس طرح ریت کے ایک ذرے اور پوری کائنات میں فرق ہوتا ہے کہ ذرے کو کائنات سے کوئی نسبت نہیں ہے، ایسے حضرت فاروق اعظم کو تمام عظمتوں کے باوجود بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یہ شان اللہ نے عاشقوں کے امام کو عطا کی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کے دل میں جو حضور کی محبت تھی، اس محبت کی کوئی مثیل نہیں تھی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ سارے صحابہ کرام کی محبت اگر ایک طرف کر دیں تو تنہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ایک طرف کر دیں تو پھر بھی ان کا مقام وراء الورا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا عزتوں سے، شانوں سے نوازا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عقیدت، آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سب سے بڑا سبب ہے میرے نزدیک۔ اور جو آدمی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، کائنات میں اس کے لیے نہ دنیا میں اس کے لیے کوئی عزت ہے، نہ اس کے لیے کوئی کامیابی ہے، نہ ہی آخرت میں عزت و کامیابی اس کا مقدر ہو سکتی ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے 4 چیزیں میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ آپ حضرات کی توجہ بھی اس طرف چاہیے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 4 کام اگر بندہ کر لے تو وہ صرف اللہ کا عام ولی نہیں ہے، وہ اپنے زمانے کا قطب ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا ایک بلند درجہ ہوتا ہے، قطب کا درجہ۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ ہمارے کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے تقوی، سب سے پہلے تقوی، انسان متقی پرہیزگار ہو جائے، وہ اپنے فرائض کی پابندی کرے، واجبات کی پابندی کرے، سنتوں کی پابندی کرے اور حرام کاموں سے بچے، یہ تقوی ہے۔ مکروہات سے بچے، حرام سے بچے، یہ تقوی ہے۔ یہ پہلا کام تقوی۔ اور دوسرا کام آپ فرماتے ہیں اخلاص، اس کی نیت میں اخلاص ہو جائے، وہ 1 رتی برابر عمل کرے یا پہاڑوں جتنا عمل کرے، اس کے پیش نظر دنیا کی دولت نہ ہو، شہرت نہ ہو، تعریف نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، معاذ اللہ کے لیے عمل کرنا، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ بعض اوقات ذرہ برابر بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں پہاڑوں جتنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات پہاڑوں برابر بھی عمل ایک ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذرہ برابر عمل کرنے والی کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے اور پہاڑوں جتنا عمل کرنے والی کی نیت میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں اخلاص قبول ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے، عمل کی مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، عمل کے حجم کو نہیں دیکھا جاتا، انسان کی نیت کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تقوی کے بعد دوسری چیز اس کی نیت میں اخلاص آ جائے، وہ تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، معاذ اللہ کے لیے کرے۔ اور تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ سلامت صدر ہے۔ سلامت صدر کیا ہے؟ کہ مخلوق خدا کے لیے اس کا سینہ صاف ہو جائے، کینہ اس کے دل کے اندر موجود نہ ہو، بغض اس کے دل کے اندر موجود نہ ہو۔ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے دل میں رکھوں کہ مجھے موقع ملا تو میں فلاں آدمی کی عزت کو نقصان پہنچاؤں گا، میں اس سے انتقام لوں گا، اس کو ذلیل کروں گا، اس کو رسوا کروں گا، اس کو پریشان کروں گا۔ یہ جو دل کے اندر انسان کے ایک آگ جلتی رہتی ہے نا، یہی بنیادی طور پہ بغض ہوتا ہے، یہی کینہ ہوتا ہے، یہی حسد ہوتا ہے جو انسان کو کھا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں تیسری چیز ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے، اس کے اندر بغض و عناد نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو۔ میں اس میں ایک حدیث پاک بھی عرض کرتا چلوں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ مسلسل بشارت دی کہ تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آدمی بار بار وہی آتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کے معاملات دیکھے، 1 دن 2 دن 3 دن، اس کا کوئی کام بھی ہم سے زیادہ نہیں تھا، جتنی عبادت ہم کرتے وہی کرتا۔ تو میں نے تیسرے دن پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اور کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا سینہ صاف ہے، میرے سینے میں بغض و عناد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے۔
مسلمانوں کے لیے حسد موجود نہیں ہے، میں نے سینے کو صاف رکھا ہے، اللہ کے حبیب نے دنیا میں چلتے ہوئے مجھے جنت کی بشارت عطا کی۔ تو ایک چیز تقویٰ یہ ذہن میں رکھنی ہے، اور دوسری چیز تقویٰ کے بعد نیت کا اخلاص سے کام کرنا ہے، اور تیسری چیز سلامت صدر مخلوق خدا کے لیے اپنے سینے کو صاف کرنا ہے، اور چوتھی چیز وہ ہے النصیحہ۔ نصیحت ہے خیر خواہی، اور خیر خواہی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ آپ دوسرے کو جب اس کے بارے میں کوئی کام کرنے لگیں تو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں۔ آپ اپنے بارے میں جو کچھ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے، جب آپ دوسرے مسلمان کے ساتھ، دوسری مخلوق کے ساتھ وہی سلوک کریں گے تو اس کو خیر خواہی کہتے ہیں۔ آپ جب بھی لین دین کرنے لگے، آپ دوسرے کو اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں۔ آپ جب کسی کے ساتھ کلام کرنے لگیں، اپنی اخلاق کا اظہار کرنے لگیں، آپ دوسرے کو اپنی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اسی انداز میں گفتگو کی جائے، آپ اس کے ساتھ کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اسی انداز میں معاملہ کیا جائے، آپ دوسرے کے ساتھ بھی کر لیں۔ جو آپ اپنے بارے میں دوسرے کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کے ساتھ کرے، آپ کو پھر دوسرے کے ساتھ بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو النصیحہ کہتے ہیں، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا الدین والنصیحہ، دین سارا کا سارا خیر خواہی کے گرد گھوم رہا ہے۔ کہ اسلام ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ یہ صوفیاء کرام آج مراکز کیوں آباد ہیں؟ آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ کہاں پہ ہیں؟ ایک گھر کو کھانا فراہم کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن صوفیاء کرام کے مراکز جن کو دنیا سے گئے ہوئے ہزار سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی ان کی رونقیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا اظہار بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ چار چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں، تقویٰ کی دولت بھی تقسیم کی جاتی ہے، اخلاص بھی تقسیم کیا جاتا ہے، یہاں پہ سلامت صدر کی دولت بھی دی جاتی ہے، اور یہاں پہ خیر خواہی کا رزق بھی مخلوق خدا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسی خانقاہوں کو، ایسی جگہوں کو شاد و آباد رکھتا ہے۔ تو یہ جو سبق میں نے آخر پہ گزارش کیا ہے، اس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، معاملات بھی آ جاتی ہیں، اسلام کے اخلاق بھی آ جاتے ہیں، معاشرت بھی آ جاتی ہے، حسن اخلاق بھی، حسن معاملات، تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ان چیزوں پہ مداومت اختیار کرتا ہے، سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بندہ چن لیا ہے اور اس کو ولایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز کو سلامت رکھے اور پیر صاحب کے فیوز و برکات میں مزید وسعتیں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔